لا أشوفك هنا. لا أشوفك هنا. لا أشوفك هنا. لا أشوفك هنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ہو گیا نظر ویڈیو میں. تو میرا نام ہے عبدالواجد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود واجد. تو دوستو ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا کنٹینٹ لے کے آیا ہوں. چند یہ جملے ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں بولے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی مفید ہیں. ایک ایک لفظ کا مطلب بتاؤں گا اور ہر وہ چیز آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ ناواقف ہیں، جو کہ دوسرے چینلز پر آپ کو نہیں بتائی جاتی. تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے لا اشوفک ہنا، یعنی کہ میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں. لا کا مطلب نہیں. اشوف یہاں پر ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے. شوف 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 جو ہے رٹ لگائی ہوتی ہے ہم لوگوں نے. شوف کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. اب آخر میں یہ جو کاف آپ کو دکھ رہا ہے لا اشوفک ہے نا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو اس کی ٹرانسلیشن تمہیں بن رہی ہے، آخر میں یہ جو کاف لگایا گیا ہے اس کا مطلب ہے تم، یعنی کہ تمہیں. لا اشوفک ہے نا یعنی کہ میں تمہیں یہاں نہیں دیکھوں. اور اگر ہم یہاں پر لکھتے لا اشوفینا تو یہاں پر تم نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. یا پھر ہم بولیں گے انتا معافی شوفینا تو یہ جملہ جو ہے غلط ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے یہاں پر وضاحت کرنا چاہیے. تو اکثر آپ لوگ جو ہے انتا معافی شوف اس طرح بول دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر انتا نہیں لگایا گیا، جبکہ اس کے جو میننگز ہیں وہ سیم ہیں، یعنی کہ میں تمہیں یہاں نہیں دیکھوں، ٹھیک ہے. لا اشوفک ہے نا. اور یہ پولیس والا اس کو کہہ رہا ہے، اس سے کچھ مقدمے پر دستخط لیے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے لا اشوفک ہے نا، یعنی کہ میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ اشوف کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور انگلش میں بولیں گے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو ہیئر. تو چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. ابدا انا عندي موعد مع المدير. ابدا انا عندي موعد مع المدير. ابد انا عندي موعد مع المدير. ابد انا عندي موعد مدیر. چلیں اب ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں. ابد کا مطلب ہوتا ہے ایبسلوٹلی، یعنی کہ بالکل. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں یا ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ میری کنفرم پکی بات جب کوئی ہوتی ہے تو وہاں پر بولتے ہیں ابد، ٹھیک ہے. آنا کا مطلب میں ہے اور عندی یعنی کہ میری، جبکہ اس کا مطلب میرے پاس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کی ٹرانسلیشن لیں گے میری، ٹھیک ہے. موعد بولتے ہیں کسی چیز کی مطلب ملاقات کو کہا جاتا ہے، اپوائنٹمنٹ کو کہا جاتا ہے. جب بھی آپ کسی ادارے میں جائیں، کسی بھی آفس میں جائیں، اور اگر آپ کی کسی سعودی کے ساتھ یا کسی عربی کے ساتھ ملاقات ہے تو آپ جب سے ریسیپشن پر جائیں گے تو آپ جا کر یہ جملہ بولیں گے، اس کو نوٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے. ابد نہ لگائیں اگر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہاں پر جو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ہر چیز کنفرمیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. انا عندي موعد مع المدیر. مع کا مطلب مع جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور المدیر جو ہے مینیجر کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس کی مکمل ٹرانسلیشن بنے گی بالکل میرے پاس مینیجر کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے، یا میری مینیجر کے ساتھ ملاقات ہے، ٹھیک ہے. اس کی یہ ٹرانسلیشن بھی بن سکتی ہے. اور انگلش میں بولیں گے ایبسلوٹلی آئی ہیو این اپوائنٹمنٹ ود دا مینیجر. اور یہاں پر میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، ایبسلوٹلی ناٹ یہ جملہ کس کس کو آتا ہے اور یہ کس نے کہا تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون اس شخص کا فین ہے. تو چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اسمك لو سمحت. اسمي عامر. اسمك لو سمحت. اسمي عامر. اسمک لو سمحت. اسمک لو سمحت. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اس کی ٹرانسلیشن تو پہلے بنتی ہے تمہارا نام کیا ہے، ٹھیک ہے. اسمک لو سمحت یہاں پر جو ہے اس کو جو ہے تھوڑی سی وضاحت چاہیے. لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور سمحت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تم مہربانی کرو، پلیز، جیسے فضل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ لفظ بھی وہاں سے نکلا ہے. یعنی کہ جب بھی آپ کسی سے عربی سے نام پوچھیں گے تو یہ نام پوچھنے کا بڑا خوبصورت انداز ہے. آپ دیکھ لیں گے وہ شخص ایک آفس میں بیٹھا ہے اور یہاں پر کافی اچھی قسم کی عربک بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھی لکھی ہوتی ہے. تو آپ یہاں پر کہیں گے اسمک لو سمحت، جب کہ یہ لوکل ہے، ٹھیک ہے. اسمک لو سمحت یعنی کہ مہربانی کر کے آپ اپنا نام بتائیں یا آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سوالیہ ٹون میں پوچھا گیا ہے. تو انگلش میں بولیں گے یور نیم پلیز.
پھر وہ بندہ کہتا ہے اسمی عامر یعنی کہ میرا نام عامر ہے, مائی نیم از عامر. طيب ارفع يدك لو سمحت. 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 طيب کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے, ارفع کا مطلب یعنی کہ اٹھاؤ, یدک تمہارے ہاتھ, لو سمحت جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی پچھلے سینٹینس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کر کے. تو اس کی ٹرانسلیشن بنے گی ٹھیک ہے اپنے ہاتھ اٹھاؤ یا اپنے ہاتھ اوپر کرو مہربانی کر کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آل رائٹ رائز یور ہینڈ پلیز. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیا کریں. میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو ہے ویوز جو ہے وہ تو بہت اچھے ہیں, لیکن آپ لوگ لائک کرنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں. تو براہ کرم اس کو لائک کریں, آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. وين يا ابوي داخل مدرسة انا؟ وين يا ابوي داخل مدرسة انا؟ وین یا بویا داخل مدرسہ نا. اب یہ تنزن اس کو کہہ رہا ہے, وین یعنی کہ کہاں, یا بویا یعنی کہ جیسے بابا کہتے ہیں, یہ اکثر جو ہے میچورٹی ایسے بولتی ہے عرب لوگوں کی, یا بویا بولتی ہے. ٹھیک ہے, داخل یعنی کہ میں انٹر ہو گیا ہوں یا داخل ہو گیا ہوں, مدرسہ یعنی کہ اسکول میں, کیونکہ وہ شخص اس کی تفتیش کرنے کے لیے جو ہے اس کو بول رہا تھا. یہ اکثر آپ لوگوں نے تب دیکھا ہوگا یہ جملہ بولا جاتا ہے جب کوئی پولیس والا آپ کی چیکنگ کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے ہاتھ کھڑے کر دو. ٹھیک ہے, تو یہ تب کہا جاتا ہے. تو اب اس کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں, یہ کوئی سکول تھوڑی ہے, یا میں سکول میں داخل ہو رہا ہوں کہ تم میری اس طرح سے تلاشی لے رہے ہو. ٹھیک ہے, تو انگلش میں بولیں گے ویئر او فادر, یا بویا ہی ادھر کہہ دیتے ہیں. اب وہ اس کا والد تو نہیں ہے, ظاہری سی بات ہے, لیکن یہ ایک مطلب کہ لوکل لفظ ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم اینٹرنگ اے اسکول, تو یہاں پر جملہ ختم ہو جاتا ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ارفع يدك. طيب خلاص لا تنفع. ارفع يدك. طيب خلاص لا تنفع. ارفع يدك, پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے طيب خلاص لا تنفق. لا تنفق یہ لفظ جو ہے آپ آسانی سے جو ہے آپ کو یاد ہو جائے گا, اس کو لازمی آپ یاد کریں. یہ تب کہا جاتا ہے, پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیں, اس کے بعد میں اس کا مطلب بتاتا ہوں. طيب خلاص لا تنفق. لا تنفق اس کا مطلب جو ہے آپ لازمی جان لیں, یہ تب کہا جاتا ہے جب آپ نے کسی کو, آپ تنگ ہو گئے ہیں کسی کے بیہیویئر سے, کسی کی بات سے, تو اکثر یہ تب بولا جاتا ہے. چلے اب ہم ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں, اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. ارفع یدک جیسا کہ پچھلے جملے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ. ٹھیک ہے, طیب کا مطلب ہے ٹھیک ہے, خلاص یعنی کہ بس کرو, یعنی کہ بس. لا تنفق, لا تنفق کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تم غصہ مت کرو. جیسے تنفق کا مطلب ہوتا ہے جیسے پھول جانا, غصے میں جیسے کوئی بندہ پھول رہا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ غصے میں بات کرتا ہے, تو اس میں عربک لوگ بولتے ہیں لا تنفق یعنی کہ تم غصہ مت ہو, تم پھونکو مت. ٹھیک ہے, تو اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن بنے گی رائز یور ہینڈ یعنی کہ ارفع یدک. آل رائٹ اسٹاپ بینگ اینگری. ٹھیک ہے, اسٹاپ بینگ اینگری یعنی کہ لا تنفق, لا تنفق. ٹھیک ہے, تو دوستو یہ تھے وہ چند جملے جو کہ آپ لوگوں کا جس کا جاننا بہت ضروری تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ایک لفظ کا مطلب جو ہے اسی طرح آسانی سے سیکھتے رہیں. تو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو ملتے ہیں اس طرح کی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تو ٹیک کیئر, اللہ حافظ.